آج کا سوال ہے کہ اگر ایک شخص وفات پا جائے اور اس کا نماز جنازہ دو الگ الگ مقامات پر ادا کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی رشتہ دار پہلے مقام پر جنازہ ادا نہ کر سکے تو وہ دوسرے مقام پر جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے۔ تو یہ سوال کیا گیا ہے لاہور سے، یہ لیاقت علی کوسو نے کیا ہے۔ تو دیکھیے کہ نماز جنازہ ایک دعا ہے، 2 بار پڑھ بھی لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز جنازہ دوبارہ پڑھنے کی ممانعت پر کوئی ایک بھی نص وارد نہیں ہوئی کہ جس کی بنیاد پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کو ناجائز کہا جائے، بلکہ صحیح احادیث مبارکہ میں 2 بار نماز جنازہ پڑھنے کا ثبوت ضرور ملتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن نجاشی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی کے انتقال کی خبر دی، پھر آپ عیدگاہ گئے اور 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ جو صحیح مسلم کتاب الجنائز باب فی تکبیر علی الجنازہ میں یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ پر تبصرہ کرتے ہوئے بعض علماء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو صلاۃ لغوی قرار دیا ہے، جبکہ 4 تکبیرات سے واضح ہے کہ آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی، اور بعض علماء کرام نے آپ کی خصوصیت قرار دیا ہے، جبکہ اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی گئی، کیونکہ کسی ایک روایت میں بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ عمل صرف میرے لیے خاص ہے، اور نہ کسی روایت میں اس کی ممانعت ملتی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ حبشہ میں نجاشی کا نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا۔ لہٰذا معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر نجاشی کا دوبارہ نماز جنازہ پڑھایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ہم نے پڑھا، کیونکہ دیگر روایات میں جو ہے نا صفیں باندھنے کا بھی ذکر ہے، اور بعض احادیث مبارکہ میں قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، جبکہ ان کو نماز جنازہ پڑھ کر دفنایا گیا تھا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے جس کو اسی رات دفن کیا گیا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کو کب دفن کیا گیا؟ لوگ عرض کرنے لگے کہ گزشتہ رات۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اندھیری رات میں دفن کیا اور ناپسند کیا کہ آپ کو جگائیں، آپ کھڑے ہوئے، ہم نے آپ کے پیچھے صفیں باندھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں انہی میں سے تھا اور اس پر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجنائز باب صفوف صبیان مع الرجال علی الجنائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے، اس احادیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نماز جنازہ پڑھ کر اس شخص کو دفن کر دیا تھا، لیکن آپ نے اس کی قبر پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی، اور جب صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ جن صحابہ کرام نے پہلے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھی تھی انہوں نے دوبارہ نہیں پڑھی۔ کسی روایت میں ایسا کوئی تبصرہ ہمیں نہیں ملتا۔ اسی ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہے ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ ایک حبشی عورت یا حبشی جوان مسجد کی صفائی کرتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں دیکھا، اس کے متعلق پوچھا، صحابہ نے عرض کیا وہ فوت ہو چکے ہیں، آپ نے فرمایا تم نے مجھ کو خبر کیوں نہیں دی؟ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ نے اس معاملے کو معمولی سمجھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، پھر آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں سے بھری ہوئی ہیں اور میری نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان قبروں کو روشن کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی القبر، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عبدالرزاق بن حمام صنعانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مصنف میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حش بن معتمر نے بیان کیا ہے کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز جنازہ پڑھی گئی، کچھ لوگ بعد میں حاضر ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرظۃ الانصاری کو حکم دیا کہ ان لوگوں کی امامت کروائیں اور نماز جنازہ جو ہے ادا کریں، یہ سب ان کے دفن ہونے کے بعد ہوا۔ ان روایات کو منسوخ کرنے والی کوئی روایت نہیں، اور نہ ہی کسی روایت میں آپ کا کوئی فرمان پایا جاتا ہے کہ یہ عمل صرف میرے لیے خاص ہے، اور نہ کسی آیت میں ممانعت کی کوئی دلیل ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں یہ کیا پتہ چلتا ہے ان تمام تر احادیث مبارکہ سے کہ 2 دفعہ جنازہ پڑھ لینا نہ تو کوئی غلط بات ہے اور نہ ہی 2 دفعہ جنازہ کسی میت کا پڑھانا غلط بات ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ بالکل بھی غلط نہیں، حدیث سے ثابت ہے، اور ایک حدیث سے نہیں بلکہ کئی احادیث سے مبارکہ سے ثابت ہے۔